حال خراب ہے تنویر بھائی، وہ شروع ہی سے ڈینی کی بجائے مجھے اصل نام سے پکارتی تھی۔ آپ کے دوست آج کل حفاظت کے حبت میں مبتلا ہیں اور آپ بھی سرے سے غائب ہیں، ورنہ شاید آپ کی بات ان کی سمجھ میں آ جاتی۔ اوہو، اپنے ذہن میں موجود خدشات کی بنا پر میں چونک پڑا۔ طارق مارا جا چکا تھا، میں خود خطرہ سر پر منڈلاتا محسوس کر رہا تھا، اور اب جہانگیر کے بارے میں ایسے ہی خبر مل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کس سے حفاظت کے بارے میں پریشان ہے جہانگیر؟ مجھے تو کچھ بتاتے ہی نہیں۔ ایک گہرے سانس کے بعد اس کی آواز ابھری۔ کچھ گمنام دشمن پیدا ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے گھر کو قلعہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پہلے مسلح محافظ رکھے اور اب 2 منحوس صورت کتوں کا بھی اضافہ ہو گیا ہے، جن کی وجہ سے میرا تو لان میں ٹہلنا تک بند ہو گیا۔ ذرا فرصت ہو تو آپ خود یہاں آ کر تماشا دیکھیں، اس وقت بھی کتوں کے رکھوالے سے باتیں کر رہے ہوں گے۔ یہ تو عجیب بات بتا رہی ہیں آپ، میں فکر مندانہ لہجے میں بولا۔ موقع ملا تو بھی آتا ہوں، پہلے آپ ذرا جہانگیر سے میری بات کرا دیں۔ آپ ہولڈ آن کریں، میں دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ لائن پر سکوت چھا گیا اور میرے ذہن میں شیطانی چرخا چل پڑا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں نادر بھی ایسے ہی حالات سے دوچار نہ ہو۔ شاید سکندر علی کو ہم چاروں سے کوئی خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور وہ ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر کے ٹھکانے لگانے پر تل گیا تھا۔ طارق کے قتل کے حالات سامنے نہیں آئے، مگر چند روز قبل اس کے احاطے میں مقرب خان کے پراسرار قتل سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ بی فورٹ بذات خودیا اس کا کوئی آدمی طارق کے پیچھے لگا ہوا تھا اور اس حد تک با اختیار تھا کہ اس کے مکان کی چار دیواری میں اسے شبہ کا موقع دیے بغیر قتل کی واردات کا ارتکاب کرنے پر قادر تھا۔ این ممکن تھا کہ اسی شخص نے بی فور کے ایما پر طارق کو اس کی خوابگاہ میں قتل کیا ہو اور خود صاف نکل گیا ہو۔ ہیلو، کہاں مرے ہوئے ہو تم؟ ریسیور پر جہانگیر کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں تو جہاں ہوں سو ہوں، تم سے اتنا بھی نہ ہوا کہ فون کر کے خیریت ہی معلوم کر لیتے؟ میں نے خشک لہجے میں پوچھا۔ میں بہت پریشان ہوں یار۔ جہانگیر کا لہجہ یکلخت دھیما اور رازدارانہ ہو گیا۔ ہو سکے تو ادھر چلے آؤ، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ طارق کا انجام تو تم نے آج کے اخبارات میں پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اس سالے باس نے تو ہمیں توپ کے دہانے سے باندھ دیا ہے، اسی لیے کتوں کے پلوں کا سہارا لیا ہوا ہے۔ میں نے معنی خیز لہجے میں طنز کیا۔ فون پر بات نہیں ہو سکتی، اس نے جلدی سے اسی رازدارانہ لہجے میں کہا۔ سلمیٰ سنکن لینے کے چکر میں آس پاس ہی منڈرا رہی ہے، بس جلدی سے آ جاؤ، میرے پاس رائل سیلیوٹ آئی ہوئی ہے، مزہ آ جائے گا۔ میں آ رہا ہوں، لیکن اپنے کتوں کو ذرا باندھ کر رکھنا۔ فکر مت کرو، سالے 2 ہی دن میں میرے اشاروں پر چلنے لگے ہیں۔ ٹرینر بہت زبردست ملا ہے۔ جہانگیر کا جواب سن کر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے برسوں بعد جہانگیر کو اس پرانے لب و لہجے میں بے تکلفی سے بات کرتے سنا تھا، ورنہ جب سے گروہ کی سربراہی اسے سونپی گئی تھی وہ مجھے اپنا ماتحت سمجھ کر اکثر اپنی برتری کے اظہار پر تلا رہتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ میں باس کے نمائندے کے طور پر اسے ڈانٹ پھٹکار کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا تھا، مگر ہمیشہ ہی مجھے یہ خواہش رہتی تھی کہ کاش میں جہانگیر کو یہ جتا سکوں کہ بظاہر گروپ کی سربراہی مل جانے کے باوجود میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ جہانگیر کے اس بدلے ہوئے رویے سے ظاہر ہو رہا تھا وہ برے حالات سے دوچار تھا اور اپنی مشکلات سے نجات کی تلاش کرنے کے لیے مجھ سے پرانے جگری مراسم کی تجدید پر تلا ہوا تھا۔ میرے لیے جہانگیر کے تفکرات سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ وہ خود پریشان تھا اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس نے مجھے ہمراز کی ضرورت تھی، لہٰذا میں بھرا ہوا پستول ساتھ لے کر فوراً ہی اس کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ جہانگیر کے گھر سے سیدھا اس کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ جہانگیر کے مکان کے احاطے میں دور ہی سے چراغاں ہو رہا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا، پر پھاٹک پر ہیڈ لیمپس کی روشنیاں پڑتے ہی اس کے برابر والے چھوٹے دروازے سے ایک رائفل بردار شخص باہر آیا۔ میں نے ہیڈ لیمپس گل کر دیے۔ رائفل بردار محافظ نے دور سے عقابی نظروں سے کار کے اندرونی حصے کا جائزہ لیا اور پھر غائب ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے میری کار کے لیے پھاٹک کھول دیا گیا۔ میں کار پورچ کے اندر تک لیتا چلا گیا۔ احاطے کی دیوار کے ساتھ آہنی کھمبوں پر لگے ہوئے تفکرات سارے ہی بلب روشن تھے اور اس روشنی میں سرسبز لان پر جہانگیر شاید میرا منتظر تھا۔ وہ جیسے ہی میری کار کی طرف لپکا، اس کے قریب کھڑے ہوئے 2 ہونہار کتے بھی اس کے ساتھ آگے بڑھے اور دروازہ کھولتے کھولتے ٹھٹک گیا۔ بڑے بالوں والی دموں اور جیسی تھوتنی والے وہ کتے اپنے چوکنے انداز سے بہت خطرناک نظر آ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے کسی پر جھپٹ پڑیں گے۔ اتر آؤ، میری موجودگی میں یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ جہانگیر یہ کہتے ہوئے میری سمت کا دروازہ کھول دیا اور میں جھجکتے ہوئے کار سے نیچے اتر آیا۔ ان میں سے ایک کتے نے سرخ آنکھیں مجھ پر مرکوز کر کے ہونہار دھیمی آواز میں گرانا شروع کر دیا۔ میں 2 بار کھلے ہوئے دروازے سے کار میں چھلانگ لگانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ جہانگیر کے ڈانٹنے پر اس کتے نے گرانا بند کر دیا اور دم ہلاتے ہوئے اس کے پیر سونگھنے شروع کر دیے۔ دیکھا تماشا تنویر بھائی؟ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی مجھے سلمیٰ کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ شاید وہ کسی کی کھڑکی کا پردہ ہٹائے ذرا سارا منظر دیکھ رہی تھی۔
پتہ نہیں تمہیں تانک جھانک میں کیا مزہ ملتا ہے۔ جہانگیر نے طنزیہ لہجے میں کہا، دنیا جہان میں گھر کی حفاظت کے لیے کتے پالے جاتے ہیں کیا؟ بس تمہیں ان کا وجود ہی ناگوار گزر رہا ہے، ہر بات میں ایک تماشا نظر آنے لگا ہے تمہیں۔ وہ شوخ انداز میں ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ جہانگیر کو چڑھا کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اپنی تو جو ہے سو ہے، اس عورت نے الگ دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ اس کے چلے جانے پر جہانگیر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بڑبڑایا، بھابھی ذہین عورت ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ان حرکتوں کا کوئی منطقی جواز بتائے بغیر تم انہیں مطمئن نہیں کر سکو گے۔ میں اسے کیا بتاؤں؟ جہانگیر جھلا گیا۔ میری خود عقل معاف ہو کر رہ گئی ہے، باہر نکلتے ہوئے بھی اب خوف آنے لگا ہے۔ پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تجسس آمیز لہجے میں بولا، تم خوفزدہ نہیں ہو طارق کے انجام سے کیا؟ لازمی بات ہے، میں نے اس کی تائید کی۔ یہی معلوم نہیں کہ وہ اپنوں کا نشانہ بنایا یا دشمنوں کی زد میں آیا۔ بے خبری میں اسی کی طرح ہم بھی مارے جا سکتے ہیں۔ جہانگیر چونک پڑا، اپنوں کا نشانہ، یہ کس بنا پر کہہ رہے ہو تم؟ وہ کچھ لوگوں کی نگاہوں میں آ گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے حفظ ماتقدم کے طور پر اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہو۔ مگر میری B4 سے بات ہوئی ہے، وہ بولا، اگر طارق کو سزا ہی دی گئی ہوتی تو وہ تذکرہ ضرور کرتا۔ B4 کون ہے؟ میں نے معصومانہ لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، اور جہانگیر سٹ پٹا گیا۔ سب لوگ اس بات سے تو واقف تھے کہ اسے کسی اور سے ہدایات ملتی ہیں، لیکن بعد یہ دوہرے انتظامات جہانگیر نے اپنی ذات تک محدود رکھے تھے۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بے حیالی میں میرے سامنے B4 کا نام کیوں لیا۔ اب وہ فوری طور پر کوئی کل آبادی بھی نہیں کھا سکتا تھا، ورنہ میں اس کی طرف سے بدظن ہو جاتا۔ پہلے جس سے ہدایات ملتی تھی وہ D1 تھا۔ جہانگیر نے تھوک نگلتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں کہا، B4 اس سے اوپر ہے۔ اب وہ بھی براہ راست مجھ سے بات کرنے لگا ہے، لیکن یہ راز تم اپنی ذات تک ہی محدود رکھنا۔ تو یوں کہو کہ آج کل اونچی اڑ رہے ہو؟ میں معنی خیز لہجے میں بولا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب شامت کے آثار ہیں۔ وہ بے بسی سے بولا، مخبری کی مہم چلا کر ہم نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار لی ہے۔ شہر میں باخبر لوگ جانتے ہیں کہ ہیروئن کا کاروبار میں چلا رہا ہوں۔ B4 اور D1 تو محض دو آوازیں ہیں جن کے وجود سے بس میں ہی واقف تھا یا اب تمہیں اس راز میں شریک کیا ہے۔ یہ بتاؤ کہ لاکھوں کا نقصان اٹھانے والوں کو اگر ہم پر مخبری کا شعبہ ہو جائے تو ہم کہاں ہوں گے؟ سوچ تو درست ہے تمہاری، نے فکر مندانہ لہجے میں بولا، لیکن ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ جس دن کسی ہدایت سے انحراف کیا ہمارے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ D1 یا B4 وہ دونوں پردہ نشین ہیں۔ لاکھوں کی آبادی میں محض آوازوں کی بنا پر ان کی تلاش کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ بس اسی فکر نے جان عادی کی ہوئی ہے، ورنہ مال کی نکاسی زوروں پر ہے اور روز بروز کھپت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ حفاظتی انتظامات کر لیے، میں نے مکرانہ لہجے میں کہا۔ جیوا ہاؤس کی طرح اب یہاں پرندہ بھی پر نہ مار سکے گا۔ اور جیوا ہاؤس کی بھی سن لو، میری توقع کے مطابق گفتگو کا رخ میری منزل کی طرف تبدیل ہو گیا۔ آج سے 2 دن کے لیے اسے حالی کرا لیا گیا ہے، عملے کو چھٹی دے کر تالے ڈلوا دیے گئے ہیں۔ پرسوں صبح سے پہلے تم بھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میں نے پوچھا۔ اللہ ہی جانتا ہے، یا پھر B4 کو معلوم ہوگا۔ جہانگیر اٹھتے ہوئے بڑبڑایا، اب تو مجھے اس تصور ہی سے ہول آنے لگے ہیں کہ میں برسوں سے ایک ایسے آدمی کے لیے کام کر رہا ہوں جس سے ذرا بھی واقفیت نہیں ہے۔ کوئی بھی گڑبڑ ہوئی تو بس اپنی ہی گردن پھندے کی زد میں آئے گی۔ جہانگیر دیوار گیر الماری سے رائل سیلوٹ کی بوتل اور اس کے لوازمات لے کر اٹھا تو میں نے ایک نازک سوال کر ڈالا، کنارہ کشی کے بارے میں غور کر رہے ہو آج کل؟ ابھی یہ نوبت نہیں آئی، وہ پھیکی ہنسی کے ساتھ بولا۔ کام دھندا سب چوپٹ پڑا ہے، آمدنی کا سارا انحصار اسی لائن پر ہے۔ اول تو اتنی آسانی سے گلو ہلاسی نہیں ہو سکے گی، اور ہو بھی گئی تو تھوڑے ہی دنوں میں وہ سارے اثاثے بک جائیں گے جو برسوں کی محنت میں جمع کیے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ اندازہ لگا کر خاصی تسلی ہوئی کہ جہانگیر کو تنظیم کے بڑوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، جس کا مطلب تھا کہ طارق کے بعد ہم تینوں کی باری آنے کے سلسلے میں میرے خدشات سرے سے بے بنیاد نہیں تو مبالغہ آمیز ضرور تھے، اور میری جیوا ہاؤس میں طلبی فی الوقت بہت زیادہ سنگین مضمرات کی حامل نہیں ہو سکتی۔ پھر ہم اسکاچ وسکی کے سرور سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اعتماد کی فضا میں گفتگو کرتے رہے۔ مجھ کو اس سے معلوم ہوا کہ نادر خان ان دنوں بہت تیز جا رہا تھا۔ اس کے بعض کرندے اس قدر پرجوش تھے کہ طبقاتی نفرت اور ذاتی دشمنی کی بنیاد پر اپنے ناپسندیدہ افراد کے بچوں کو بھی ہیروئن کی لت میں مبتلا کرنے پر تل گئے تھے، اور اس مشن میں ہاتھ کامیابی حاصل کر رہے تھے۔ ان سرگرمیوں پر نہ جہانگیر کو کوئی اعتراض تھا اور نہ ہی میں نے ندامت محسوس کی۔ ہم دونوں ہیروئن کے بیوپاری تھے، ہماری روزی اور خوشحالی ہیروئن کی فروخت سے وابستہ تھی، اور ہم ہر اس حربے کے حق میں تھے جو ہمارے مال کی کھپت میں فروخت کا باعث بن سکے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس مہم کی زد میں آنے والے کون لوگ تھے اور معاشرے کے کن طبقات سے وابستہ تھے۔
مجھ سے گفتگو کے دوران جہانگیر بار بار اپنی ریسٹ واچ دیکھتا رہا۔ ایک بار میں نے اسے ٹوکتے ہوئے خود واپسی کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن جہانگیر نے زبردستی مجھے روک لیا۔ اس نے بتایا کہ 8 بجے اسے چند منٹ کے لیے ایک اہم کال کرنا تھی۔ میں سمجھ گیا وہ 8 اور 8:15 کے درمیان B4 یا D1 کے پیغام کا انتظار کرنے کے لیے تہلیے میں جانے کا جواز پیدا کر رہا تھا۔ پھر 8 بجنے میں 5 منٹ پر جہانگیر معذرت کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے بھی اٹھنے کا ارادہ کیا۔ میرا آپریٹس میری جیب میں موجود تھا اور میں پیٹ کی خرابی کے بہانے قریبی باتھ روم میں بند ہو کر B4 اور جہانگیر کی متوقع گفتگو سننا چاہتا تھا۔ لیکن اچانک ہی سلمیٰ کی آمد نے مجھے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ شاید وہ آس پاس ہی منڈلا رہی تھی اور جہانگیر کو جاتے ہوئے دیکھ کر موقع غنیمت سمجھ کر مجھ سے بات کرنے کے لیے اندر آ گئی تھی۔ کچھ بتایا انہوں نے آپ کو؟ سلمیٰ نے اندر داخل ہوتے ہی بلا کسی تمہید کے پرتجسس لہجے میں سوال کیا۔ کچھ نہیں، میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ پھر سلمیٰ سے فون پر سنی ہوئی بات دہراتے ہوئے بولا، وہی گمنام دشمنوں والا قصہ ہے، بہت پریشان ہے بیچارہ، کوئی سامنے ہو تو کچھ کارروائی بھی کی جائے۔ اب اپنا گھر مضبوط کرنے کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو کچھ نہیں معلوم؟ سلمیٰ جوشیلے لہجے میں بولی، جہانگیر کو سب معلوم ہے مگر وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتے۔ پہلے کسی کریحہ آواز والے کے فون آتے رہتے تھے، وہ مجھ سے بھی بدتمیزی سے اور غراتے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا، مگر جہانگیر اس سے بات کرتے ہوئے ادھر ہو جاتے، سر سر کہتے ہوئے منہ سوکھتا تھا۔ میں کبھی اس کا نام نہیں بتایا، بس یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ وہ ایک بڑا افسر ہے۔ جب سے اس کا فون آنا بند ہوا ہے یہ پریشان رہنے لگے ہیں، تو آپ کو پورا یقین ہے کہ وہی بھیڑیا ان کی پریشانیوں کا ذمہ دار ہے؟ سلمیٰ کی گفتگو میرے لیے چونکا دینے والی تھی۔ بظاہر ایک سیدھی سادھی گھریلو خاتون تھی، لیکن اپنے شوہر کے معاملات اس کی نظر بہت گہری تھی۔ جب تک باس وہ جہانگیر سے رابطہ نہیں کرتا، سارے معاملات فون پر ہی طے پاتے تھے اور میں بدل کر جہانگیر کو احکامات جاری کرتا تھا۔ اس دوران میں کئی بار ایسا ہوا، نمبر ملنے پر میں نے سلمیٰ کی آواز سنی۔ ایسے مواقع پر گفتگو محدود رکھنے کے لیے میں درست لہجے ہی اختیار کرتا تھا۔ اگر اس بنا پر وہ مجھے بھیڑیے کے لقب سے یاد کر رہی تھی تو میری دانش میں وہ حق بجانب تھی، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ فون کا استعمال کرنے کے بعد ٹرانسمیٹر ریسیور کا استعمال شروع ہو گیا تھا اور اس طرح اس کا شوہر ایک کی بجائے 2 تند ہوا افسران کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ اس وقت تک کچھ نہیں کیا جا سکتا جب تک جہانگیر زبان نہ کھولے۔ یہ کہتے ہوئے میں صوفے سے اٹھ گیا۔ سلمیٰ بھی 2 قدم پیچھے سرکی، اس کی نگاہوں میں لحظہ بھر کے لیے عجیب سی امید چمک کر معدوم ہو گئی۔ بیٹھی نا، آپ کیوں اٹھ گئے؟ وہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ذرا باتھ روم میں جاؤں گا، میں حفت آمیز لہجے میں بولا۔ پیٹ میں کچھ گڑبڑ سی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ در حقیقت ایک بہانہ تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ سلمیٰ کی تیز مشاہدے کا علم ہو جانے کے بعد اس وقت ایک لمحہ کے لیے بھی وہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر اس وقت آپریٹرز پر کال موصول ہونے کا اشارہ ملتا تو آواز پر سلمیٰ میرے بارے میں بھی شبہات میں مبتلا ہو سکتی تھی۔ اس آپریٹرز میں یہ ایک اچھائی یا خرابی تھی کہ اگر B4 یا جہانگیر میں سے کوئی ایک یا دوسرے کے لیے پیغام نشر کرتا تو اس صورت میں مجھے بھی اشارہ موصول ہوتا اور میں صرف بتی والی فریکوینسی پر آپریٹرز آن کر کے ان کی گفتگو سن سکتا تھا۔ سلمیٰ میرے راستے سے ہٹ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر مایوسی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ شاید میرا رویہ یا جواب اس کی توقع کے مطابق نہیں تھا۔ میں تقریباً 10 منٹ تک باتھ روم میں بند رہا، لیکن میرا آپریٹس بالکل بے جان رہا اور میں باہر آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں رائل سیلیوٹ کی بوتل 2 خالی گلاسوں میں سمیت موجود تھی اور سلمیٰ شاید میرے انتظار سے اکتا کر واپس جا چکی تھی۔ میں شراب کے معاملے میں بلا نوش تھا، پھر سامنے رائل سیلیوٹ جیسی دھیمی آنچ موجود ہو تو میں پی در پہ کئی جام پی کر اپنے حواس سلامت رکھتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ خطرناک مواقع پر حواس بحال ہونا ہی کافی نہیں بلکہ جسمانی پھرتی بھی ضروری ہوتی ہے۔ لہٰذا میں نے جہانگیر کی غیر حاضری میں ایک چھوٹا پیگ لینے پر ہی اکتفا کیا تاکہ 9:30 بجے جب میں جیوا ہاؤس پہنچوں تو اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے پر بروئے کار لانے کے قابل ہوں۔ میں سگریٹ کی کش لیتے ہوئے گلاس سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا رہا۔ جہانگیر سے ملنے کے بعد اور کچھ ہوا یا نہ ہوا، مگر میں نے نمایاں تبدیلی ضرور محسوس کی کہ گھٹن کے احساس میں نمایاں کمی آ چکی تھی اور میں اپنی مہم کو بھول کر یہ سوچ رہا تھا کہ سلمیٰ جیسی ہوشیار اور ذہین عورت سے جہانگیر اپنی سرگرمیاں کب تک پوشیدہ رکھ سکے گا، اور وہ سب کچھ جان گئی تو جہانگیر کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے گی۔ جہانگیر 8:15 تک کا مقررہ وقت B4 کی کال کے انتظار میں گزار کر لوٹا تو مجھے معلوم تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے اپنے آپریٹرز پر کوئی اشارہ نہیں ملا۔ لیکن جہانگیر کو دیکھتے ہی میں اس پر فکرہ کسنے سے باز نہ رہ سکا۔ کیا راز و نیاز کر کے آئے ہو؟ معلوم ہوتا ہے باس کی کال کا وقت تھا، جھک مار کر آیا ہوں۔ جہانگیر نے جھیمتے ہوئے انداز میں بات اڑا دی۔ تم گلاس خالی کرو تاکہ دوسرا تیار کروں، میں صرف ایک ڈبل اور لے سکوں گا۔ میں نے اپنا گلاس خالی کرتے ہوئے اعلان کیا۔ تمہیں 8 بجے فون کرنا تھا، مجھے 9:30 بجے کسی سے ملنا ہے۔ کس سے؟ جہانگیر تجسس آمیز لہجے میں اضطراری طور پر سوال کر بیٹھا، لیکن میں نے مسکرا کر سر کو جنبش سے انکار کر دیا۔
میرا ذاتی معاملہ ہے، اس سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے میرے بے فکر رہو، کسی خاتون سے وقت طے نہیں ہے۔ خاصا وقت ہم نے باتوں میں گزارا، پھر ٹھیک 9 بجے میں اٹھ گیا۔ میں جہانگیر کو اپنی مصروفیت کے بارے میں بتا چکا تھا، لہٰذا اس نے مجھے روکنے پر اصرار نہیں کیا، بلکہ خود مجھے چھوڑنے باہر کار تک آیا، جہاں دونوں کتے میری کار سے ذرا دور لان پر چوکنے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جہانگیر کے مکان سے نکلتے ہی میرے ذہن پر پھر تازہ مہم سوار ہو گئی، لیکن اس بار میں زیادہ پریشان نہیں تھا۔ ہاتھ سے غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر مجھے سرزنش کے لیے جیوا ہاؤس کی ویران عمارت میں نہیں بلایا گیا ہے تو یقینی طور پر مجھ سے تنظیم کا کوئی اہم رکن ملنے والا تھا، جو غیر متعلقہ افراد کی نگاہوں میں آئے بغیر اپنا کام کرنا چاہتا تھا۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ملاقات کے لیے اتنا بکھیڑا پھیلانے کی کیا ضرورت تھی کہ محافظوں کو ہٹانے کے ساتھ ہی جہانگیر کو بھی جیوا ہاؤس سے دور رہنے کی ہدایت دے کر چوکنا کیا جاتا۔ اس کی آسان سی ترکیب یہ ہوتی کہ شہر کے کسی بھی محفوظ علاقے میں مقررہ شناخت کے ذریعے مل بیٹھنے کے بعد دونوں فریق کسی کوڈ کے ذریعے ایک دوسرے کو پہچان لیتے، یوں ملاقات بھی ہو جاتی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی کہ وہ کہاں اور کس لیے یکجا ہوئے تھے۔ آرام سے کار چلاتے ہوئے 9:15 بجے میں جیوا ہاؤس کے قریب پہنچ گیا۔ جہانگیر کا مکان روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، مگر جیوا ہاؤس کی عمارت تاریکی کی گہری چادر میں پوشیدہ تھی۔ دل میں ایک لمحہ کے لیے خیال پیدا ہوا کہ کہیں اندر قدم رکھتے ہی تاریکی میں کہیں سے کوئی اندیکھی مصیبت نازل نہ ہو جائے، لیکن میں ہر قیمت پر بوس کی ہدایات پر عمل کر کے اس کے نتائج کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جیوا ہاؤس کے مضبوط آہنی پھاٹک پر خلاف معمول قفل پڑا ہوا تھا، لیکن چھوٹے پھاٹک پر باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کنڈی سرکا کر اندر قدم رکھا تو گھور اندھیرے میں جھینگروں کا تیز شور گونج رہا تھا۔ میں نے جیب سے پینسل ٹارچ نکال کر روشن کی اور کیکٹس کا وہ گملہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا جس میں جیوا ہاؤس کی چابیاں دبی ہوئی تھیں۔ میں نے سٹی کریٹ کر چابیاں حاصل کی اور پھر باہر نکل آیا۔ پھاٹک کا قفل کھول کر میں نے آہنی پٹ اندر کی طرف دھکیلے اور پھر اپنی کار اندر پوش تک لیتا چلا گیا۔ برآمدے کی سوئچ بورڈ پر موجود تمام بٹن میں نے آن کر دی اور برآمدے کے ساتھ ہی پورچ میں روشن ہو گیا۔ پھاٹک کی سنگین ستونوں پر لگے ہوئے برقی کمکمے بھی جل اٹھے۔ میں نے واپس آ کر پھاٹک بند کیا اور دوبارہ اندر کی طرف لوٹتے ہوئے اپنے پستول کا جائزہ لینے لگا تاکہ کسی مشکل وقت میں اسے بلا تردد استعمال کر سکوں۔ عمارت میں داخلے کے دروازے کا قفل کھول کر اندر کی روشنیاں جلاتا ہوا میں احتیاط سے آگے بڑھا تو مجھے کسی بھی چیز میں کوئی تبدیلی نظر نہ آئی۔ فرنیچر سے آرائشی اشیاء تک سب کچھ چوں کا توں موجود تھا۔ فریج چل رہا تھا اور اس میں ولائتی بیئر کی چند بوتلیں اور ڈبے خورد و نوش کی دیگر اشیاء کے ساتھ موجود تھے۔ میں پوری عمارت کا جائزہ لے کر برآمدے میں لوٹ آیا۔ میں نے اضطراری طور پر اپنے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی اور 7 منٹ کا وقفہ دے کر سگریٹ سلگا لی۔ اس دوران میں مسلسل اپنی حفاظتی تدابیر کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے برآمدے سے پختہ فرش پر اتر کر اپنی کار کے اگنیشن میں سے چابی نکال کر ڈرائیونگ سیٹ کے علاوہ باقی دروازے مقفل کیے اور پھر برآمدے اور پورچ کی روشنیاں گل کر دیں تاکہ باہر سے کوئی میری پوزیشن کا اندازہ نہ لگا سکے۔ روشنیاں بجھانے کے ساتھ ہی میں نے جلی سگریٹ بھی فرش پر پھینک کر جوتے سے مسل دی۔ اندھیرے کی پناہ میں میں خود کو نسبتاً پرسکون اور پہلے سے زیادہ محفوظ محسوس کر رہا تھا اور میری نگاہیں آہنی پھاٹک کی طرف جمی ہوئی تھیں جہاں روشنی کے باعث ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ احاطے میں میری کار کے انجن کی ارتعاش کے باعث جھینگروں کی جھائیں تھم گئی جو تھوڑے سے وقفے کے بعد دوبارہ گونجنے لگی تھی۔ اچانک مجھے آپریٹرز پر کال سگنل موصول ہوا اور میں نے ستون کی آڑ لے کر آپریٹرز آن کر دیا اور جالی پر لگا ہوا ننھا سا سرخ بلب جل اٹھا، لیکن آواز بڑھانے کے باوجود مجھے کوئی پیغام نہ سنائی دیا مگر کال سگنل کی ٹک ٹک بدستور سنائی دے رہی تھی۔ میں ایک لہجے کے لیے الجھ گیا مگر پھر مجھے خیال آیا کہ شاید وہ کال باس سے رابطے والی فریکوینسی پر موصول ہو رہی تھی۔ میں نے فریکوینسی سلیکٹر بٹن دبایا، سرخ روشنی معدوم ہو گئی اور ننھا سا سبز نقطہ روشن ہوتے ہی ریسیور پر بوس کی بھاری ہابناک آواز گونجنے لگی، ڈی وی ریسیونگ باس اوور۔ بوس کا پیغام ختم ہوتے ہی میں نے آپریٹرز منہ کے قریب لا کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا تو اچانک میرے دل کی دھڑکنیں کافی ہو چکی تھی اور میں اپنے وجود میں سنسنی کی لہریں سرایت ہوتی محسوس کر رہا تھا۔ تم اس وقت کہاں ہو اوور؟ باس نے سوال کیا تو میں نے پہلی بار اس کی آواز میں نشے کا بوجھل پن محسوس کیا۔ میں نے باس کو اپنی جیوا ہاؤس میں موجودگی سے آگاہ کیا تو چند ثانیوں کے لیے لائن پر صرف ریڈیائی لہروں کا دھیما شور باقی رہ گیا۔ سرخ کرولا میں ایک شخص تم تک پہنچ رہا ہے، اس کا کوڈ C1 ہے، تمہیں اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ اوور اینڈ آل بوجھل اور ہابناک آواز میں ہدایات دینے کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ میں اندھیرے میں روشن سبز نقطے کو یوں گھورنے لگا جسے وہ کسی بھی لمحے بھیڑیے کی کھوپڑی میں تبدیل ہونے والا ہو۔ بوس کے آخری پیغام نے متوقع خطرے کے بارے میں میرے بیشتر شبہات زائل کر دیے، لیکن
میں تشویش کا شکار ہو گیا، نہ جانے آنے والا کس مقصد کے تحت آ رہا تھا۔ اس ملاقات میں ایسی کیا خاص مصلحت تھی کہ شہر کے کسی محفوظ علاقے کی بجائے جیوا ہاؤس کو خالی کرانے کے بعد اس ملاقات کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ پھر آنے والا C1 تھا۔ یہ میرے لیے اچنبھے کی بات تھی۔ میرے اندازے کے مطابق C1 تنظیم کی کسی اہم شخصیت کا کوڈ ہونا چاہیے۔ مجھے سکندر علی کے مکان سے جو 4 اہم فون نمبر ملے تھے اور میرے اندازے کے مطابق C1 کا نمبر بھی شامل تھا، لیکن میرا یہ پہلا موقع تھا کہ رقم یا مال لانے لے جانے والے غیر اہم کے علاوہ کوئی ذمہ دار شخص مجھ سے براہ راست ملنے والا تھا، اور خفیہ تنظیموں کے بارے میں ایک کلیے سے میں اچھی طرح واقف تھا کہ غیر ضروری طور پر کسی کو رازوں میں شریک نہیں کیا جاتا۔ کسی پر کوئی راز ظاہر کیا جاتا ہے تو اس سے قبل فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اعتماد میں لیے جانے والے کو جہنم واصل کرنا ہے یا پھر اسے ذمہ داریاں سونپنی ہیں۔ C1 اپنے ساتھ کیا خبر لا رہا تھا وہ میرے لیے راز تھی، لیکن میں نے سمجھ لیا تھا کہ ہر 2 صورتوں میں ایک اہم فیصلہ کھڑا ہوا تھا۔ اگر C1 موت کا ہرکارہ بن کر آ رہا تھا تو میں مدافعت کے لیے پوری طرح تیار تھا، اور اگر میرے منصب میں ہونے والا تھا تو یہ میری خوش نصیبی تھی کہ ترقی کے پہلے ہی مجھے C1 سے واقفیت حاصل ہو رہی تھی، جس کے لیے 2 دنوں میں میں فون نمبر کے حوالے سے نہ جانے کتنے منصوبے بنا اور بگاڑ چکا تھا۔ سکندر علی نے مجھے سرخ کرولا کے ذریعے C1 کی اطلاع دی تھی۔ میں سرخ کرولا کو ابھی تک نہیں بھولا تھا جو مجھے گلشن اقبال میں حسن اسکوائر کے چوراہے سے ذرا آگے ملا تھا۔ اس روز میں بھی بوس کی ہدایت پر حسن اسکوائر پہنچا، اور وہ سرخ کرولا میں ایک خطرناک صورت والا مجھے لیول کراسنگ سے آگے آبادی میں اس مکان میں لے گیا جہاں بعد میں اس مرد کے حوالے سے ایک عورت سے مل چکا تھا۔ مجھے وہ آدمی اچھی طرح یاد تھا جس کا چہرہ اپنے حد و حال اور اپنے پرانے زخموں کے نشانات کی وجہ سے کسی قاتل کی نشاندہی کرتا تھا۔ اس آدمی نے گلشن اقبال میں میرے انگوٹھے کے نشان لیے جن کی مدد سے وہ خوفناک ہارڈ ویئر کیس مکمل کیا گیا جس کا قفل میرے داہنے انگوٹھے کے نشانات کے بغیر کسی طرح نہیں کھل سکتا تھا۔ تو کیا وہی C1 تھا؟ میں نے ایک مرتبہ پھر برآمدے اور پورش کی روشنیاں گل کیں۔ اس بار میرا خیال تھا کہ C1 اگر کسی بری نیت سے آئے تو برآمدے میں اندھیرا دیکھ کر باہر ہی سے چوکنا ہو جاتا، لہٰذا روشنیاں جلانے کے بعد میں آہنی پھاٹک کے قریب ہی لان میں ٹہلنے لگا۔ مجھ پر انتظار کا ایک لمحہ بھاری گزر رہا تھا۔ اگر میرے آنے کے بعد جہانگیر کے گھر پر پی ہوئی رائل سیلیوٹ کا سکون بخشا سرور نہ ملا ہوتا تو میرے لیے یہ اضطراب برداشت کرنا محال ہو جاتا۔ آہر پھاٹک کے نچلے حصے سے روشنی کی چادر پختہ روشن کے ہاتھ سے حصے پر پھیل گئی، اس کے ساتھ کسی کار کا ہارن بھی بجایا گیا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ داہنے ہاتھ میں اپنا پستول سنبھالا اور کنڈی کھول کر پھاٹک کے ایک پٹ کو زور سے دوسری طرف دھکیلا اور دوسرے پٹ کو آڑ کے طور پر اپنے ساتھ پیچھے لیتا آیا۔ سرخ کرولا کا انجن ہرایا اور تیزی سے روش طے کر کے اس کی کار میری کار کے پیچھے جا رکی۔ میں نے پھاٹک بند کیا اور پستول جیب میں ڈال کر روش پر چلتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھنے لگا۔ پورچ میں روشنی ہونے کے باعث میں نے دور ہی سے دیکھ لیا کہ کار سے اترنے والا وہی میرا دیکھا بھالا خطرناک صورت والا آدمی تھا اور اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ہیلو، اس نے دور ہی سے مجھ کو مخاطب کیا تو اس کے لہجے سے برتری کا احساس نمایاں تھا۔ میں قریب پہنچا تو خطرناک صورت والی نے اپنا داہنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے گرم جوشی کی آڑ لے کر طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تو میں نے بھی اس کی انگلیوں پر دباؤ ڈالا اور وہ گرفت نرم کرتے ہوئے بے اختیار مسکرا دیا۔ مزاج کے غصیلے معلوم ہوتے ہو، اس نے ہلکے سے طنزیہ لہجے میں کہا، شاید تمہارا ہاتھ زیادہ دب گیا۔ میں نے اپنی اندرونی کیفیت کے برعکس کہکہا لگا کر کہا، میں آسانی کے ساتھ اجنبیوں کی برتری قبول کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ خطرناک صورت والی نے برا سا منہ بنایا جیسے میری بے تکلفی اسے کھل گئی ہو، پھر خشک لہجے میں بولا، کیا ہم یہیں کھڑے رہیں گے؟ کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے گمبھیر لہجے میں سوال کیا اور خطرناک صورت والے کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگر وہ آتے ہی اپنا تعارف کرا دیتا تو شاید میں اس کا یوں مضحکہ نہ اڑاتا۔ میں C1 ہوں، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ اوہ، میں شرمندہ ہوں۔ میں نے فوراً ہی معذرت کر لی۔ تم پہلے ہی بتا دیتے تو بہتر ہوتا۔ آؤ اندر چلیں۔